السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 369واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی ہمارے مہاراشٹرا میں مسلمانوں کی طرف سے مختلف اضلاع میں گورنمنٹ سے ریزرویشن کے لیے دھرنے آندولن دیے جا رہے ہیں اور بعض جگہوں پر بڑے بڑے مک مورچے نکالے جا رہے ہیں، یعنی خاموش مورچہ۔ میں نے دیکھا ہوں، الحمدللہ مسلمانوں کا یہ اتحاد، یہ اتفاق قابل تعریف ہے کہ مسلمان مسلکوں سے، جماعتوں سے اٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مک مورچے کامیاب بھی رہے۔ تقریباً ہر ضلع میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا اور باہر نکل کر خاموش مورچے نکالے، جن میں بعض ضلعوں کے اندر تعداد 5-5 لاکھ سے اوپر کی تھی۔ چاروں طرف بس سر ہی سر نظر آ رہے تھے مسلمانوں کے، اور ماشاءاللہ ایک ایسا ماحول لگ رہا تھا مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کو دیکھ کر کہ الحمدللہ اب یہ وہ قوم ہے جس سے ہم کسی انقلاب کی امید کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قابل تعریف عمل ہے، لیکن اس کے اندر مجھے ایک چیز کی تھوڑی سی کمی محسوس یہ ہوئی کہ دیکھو، جیسے ہم نے بندوں کو منانے کے لیے، جیسے ہم نے حکومت کو پریشرائز کرانے کے لیے، جیسے ہم نے کلیکٹر کو اور جیسے ہم نے مکھیہ منتری اور گورنمنٹ کو یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان بھی کتنے پاورفل اور طاقتور ہے، لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر جو احتجاج کیا، اسی طرح سے اگر ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجدوں کا بھی رخ کرتے اور اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرتے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے 100% امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ تمام مسائل جو کسی وجہ سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تمام مسائل جس کے ہم لوگ شکار یا جن سے ہم لوگ دوچار ہیں، وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام بلائیں، وہ تمام آفتیں، وہ تمام حالات، ان کو اللہ سر سگٹ ختم کر دیتے اگر ہم مسجدوں کا بھی رخ کرتے اور ہماری مسجدیں بھی آباد ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھو، کوئی بھی بیماری، اس کو اچھا کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوا کا استعمال کرنا، اور دوسرے ہوتا ہے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ مثال کے طور پر ایک علاقے میں اگر ہیضے کی بیماری پھیل گئی، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، تو اس علاقے میں میڈیسن کے ساتھ میں آپ کو وہ تمام چیزیں جس سے وہ بیماری اور وہ وبا پھیلتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈی چیزوں کا کھانا ہے، جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈے پانی کا پینا ہے، جیسے مثال کے طور پر نالیوں میں اور اطراف میں گندگی کو صاف کرنا ہے، یہ تمام چیزوں پہ بھی دھیان دینا پڑے گا۔ گندگی کو صاف کرنا پڑے گا، مچھروں کو پاک کرنا پڑے گا، اور یہ تمام چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اب یہ پرہیز بھی ہوگا اور دوائیں بھی استعمال میں آئے گی تو بیماری جڑ سے ختم ہوں گی، ورنہ وہ بیماری وبا کی طرح سے پھیل جائے گی اور شہر کے شہر اس کی وجہ سے صاف ہوں گے۔ یہی مثال ہمارے آج کے حالات پر ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ایک طرف ہمارا جو اقدام تھا، دھرنے دینا، آندولن دینا، لاکھوں کی تعداد میں حکومت کو پریشرائز کرانا، یہ ہم نے بطور دوا کے کیا، لیکن اب ہم تمام لوگوں کو بے نمازی پن کے بیماری سے پرہیز بھی کرنا پڑے گا، عادت سے پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے اپنے گھر کے اطراف کی ناپاکی کو پاک کر دیا تھا، ایسے ہی اپنے اندر کی بھی جو ناپاکی ہے اس کو نماز کے ذریعے سے پاک کرنا پڑے گا۔
دنیا والوں کو منانے کی کوشش تو ہو گئی، لیکن اللہ کو منانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ چونکہ میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے آج کے زمانے میں مسجدیں جتنی ویران ہیں اتنی اور کوئی جگہ ویران نہیں ہے۔ اکثر وہ مسجدیں جو مارکیٹ کے، بازار کے علاقوں میں ہیں، وہاں پہ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز میں تو تعداد ماشاء اللہ ہوتی ہے، لیکن عشاء اور فجر میں جو بستیوں کی بھی مسجد ہوتی ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ نظر نہیں آتے۔ فجر میں ہماری مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آتا۔ عشاء میں ہماری تعداد اتنی کم ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہوں، مسلمانوں کے علاقے ہے، مسلمانوں کے محلے ہے، مسلمانوں کے شہر ہے، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، مسجد پڑوس میں ہی ہے، لیکن مسجد کے قریب میں جو ہوٹلیں بنی ہوئی ہے، مسجد کے قریب میں جو بازار بنے ہوئے ہیں، وہ آباد ہے۔ ایک ایک ہوٹل میں 100 اور 50 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوٹلوں کے سامنے بازاروں میں 50 100 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، مشکل سے 2 سے 3 صفیں مسجد کے اندر ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک طرف بندوں کو منانے کے لیے تو ہمارے دھرنے، آندولن، کروڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہم نکل گئے، اور وہ اللہ رب العزت جو عزت اور ذلت کے دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے والا ہے، جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، جو بگڑے کاموں کو بنانے والا ہے، اس کو منانا چھوڑ کر اگر ہم اس طریقے سے خالی ایک طرفہ کام کریں گے، مسائل ہمارے کہاں سے حل ہوں گے؟ حل ہو ہی نہیں سکتے۔ اب الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، بعض علاقوں میں یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ نماز کے اوقات میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مسجدوں کے قریب میدانوں میں بھاشن سنتے ہوئے اور میدانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، اور یہ مسلمان وہاں پہ بھاشن بازی کے اندر جو ہے امت کے مسائل کو حل کرنے اور ذلت کے دروازوں کو بند کرنے اور عزت کے دروازوں کو کھولنے اور سارے مسائل کا مقابلہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بابا، یہ مسائل کے حل کی آواز وہ جو پڑوس کی مسجد سے لگ رہی ہے، پہلے وہاں جا کے اس کو آباد کرو، بعد میں یہ سب باتیں، یہ جو دنیاوی لائن سے مسائل کے حل ہے وہ اللہ خود بخود کریں گا، اور تمہاری محنت میں اگر نماز تمہارے شامل حال رہے گی تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ یہ نعرے، یہ باتیں پچھلے 70 سالوں سے چلتے آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی آگے کچھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے ایک طرفہ گدھے کے جیسی محنت کی، ایک طرفہ اگر ہماری صرف محنت ہوتی رہی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت نہیں رہی، کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلنے والا ہے۔ تو اس کے لیے تمام مسلمانوں سے، تمام لیڈرز سے، تمام پولیٹیشین سے یہی ریکویسٹ کروں گا، کبھی یہ مت بھولو کہ تم پہلے مسلمان ہو، تمہارے اوپر پہلے نماز فرض ہے، اس کے بعد یہ بات کی چیزیں ہیں۔ پہلے نماز پڑھ کے اللہ کو مناؤ، اللہ تبارک و تعالی حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ پہلے نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرو، مسائل کو اللہ حل کرے گا، ورنہ یاد رکھو در در کی ٹھوکریں کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مسجدیں ہماری ویران، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت پہ کو جو پریشرائز کر دیا اس کی وجہ سے اب ہمارا کام بن جائے گا۔ کام ایسے نہیں بنتے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت یہ بھی ساتھ میں ضروری ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت آئے گی مسجدوں کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے۔ جو محنت ہم نے دھرنے آندولن کو کامیاب بنانے کے لیے کیے تھے، ویسی ہی محنت ہم کو مسجدوں کے آباد کرنے کی بھی کرنا ضروری ہے۔ جو محنت ہم نے مکھیہ منتری، پردھان منتری اور ایریے کے کلیکٹر اور لیڈرز کو پریشرائز کرانے کے لیے کیے تھے، ویسی ہی محنت ہم کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اللہ کو منانے کے لیے کرنا پڑیں گی، تو یہ ذلت کے دروازے بند ہوں گے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، امت کی اکثریت بھی اگر اللہ کے آگے جھکنے والی بن جائے گی، اللہ ذلت کے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، میری یہی ریکویسٹ، یہی درخواست ہے۔ یہ شان باتوں کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہمارے جو ایک سے ایک عقل مند، ہوشیار ایک جگہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں دنیاوی لیول پہ بولے، ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، یہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں پہ وہ ہو گیا، ان کو لگتا ہے کہ بس
اب ہماری 4-6 کی جو مجلس ہے، یہ مجلس ختم ہوتے ہی ایک نیا انقلاب پیدا ہو جانے والا ہے، اور مسجدوں میں نمازیں چل رہی ہے اور وہ چھوڑ کے یہ شانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی ہماری جو محفلیں اور ایسی ہماری مجلس ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے بغیر نماز کے۔ نماز پڑھو اور اس کے بعد فکر کرو تو رزلٹ ملے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے کسی بھی فیلڈ اور لائن میں ہے، بغیر نماز کے اگر آپ اللہ کو راضی کیے کہ کتنی ہی محنت کر لو، اس کا آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کام کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، نمازوں کی فکر کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔